السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، میں ہوں طفیل رضا اور آپ کو اپنے اس چینل پاشا ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک مسلمان سائنسدان، ہمارے ایک بہت بڑے مسلمان سائنسدان کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ دنیا کے پہلے ڈاکٹر سرجن تھے۔ تو اس ویڈیو پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور گھنٹی کے آپشن پر لازمی کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو بر وقت ویڈیوز حاصل ہو سکیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں اور بہت سی معلومات آپ حاصل کر سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ اندلس کی اسلامی حکومت کے بعد نامور سائنسدان بلا شبہ اپنے فن میں مہارت رکھتے تھے، لیکن اس دور کی سب سے عظیم شخصیت جس کے کمال کا لوہا صدیوں تک اہل مغرب مانتے رہے، انہیں ابو القاسم حلب بن عباس زہراوی کہتے ہیں۔ اسپین کے مشہور مسلمان حکمران عبد الرحمن الناصر نے اپنے دارالخلافہ قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا تھا اور اس کا نام ملکہ زہرا کے نام پر قصر زہرا رکھا تھا۔ رفتہ رفتہ اس محل کے گرد دایان سلطنت اور دوسرے لوگوں نے اپنے مکان بنا لیے اور وہاں ایک علیحدہ شہر بس گیا جو زہرا کے نام سے موسوم ہوا۔ یہی ذیلی شہرت ابو القاسم حلب بن عباس کا مربوطہ تھا اور اسی شہر کی نسبت سے زہراوی کا لقب ان کے نام سے جزو بن گیا۔ ابو القاسم زہراوی کے آباء و اجداد اندلس ہی کے رہنے والے تھے۔ ان کی ولادت 936 عیسوی میں عبد الرحمن الناصر ہی کے عہد میں ہوئی، جو شاہان اندلس میں 8ویں فرمانروا تھے۔ ان کے عہد میں اندلس کا دارالسلطنت قرطبہ عروج پر پہنچا ہوا تھا، چنانچہ اس کی شان و شوکت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں 3800 مسجدیں، 60,000 عمارتیں، عام لوگوں کے 2 لاکھ مکانات، 8,000 دکانیں اور 700 حمام تھے۔ قرطبہ کی آبادی 10 لاکھ باشندوں پر مشتمل تھی، جس میں 50 سرکاری ہسپتال موجود تھے۔ قرطبہ کی شاہی لائبریری میں 2 لاکھ سے زائد کتابیں رکھی گئی تھیں۔ قرطبہ یونیورسٹی اس زمانے میں مغرب کی عظیم ترین یونیورسٹی تھی، جہاں مختلف مضامین کے جلیل القدر علماء تعلیم و تدریس اور تحقیق و تالیف میں مصروف رہتے تھے۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں ابو القاسم زہراوی نے اپنے لڑکپن اور جوانی گزاری اور ان کے کمال فن کو دیکھ کر یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس علمی ماحول سے پورا فائدہ اٹھایا اور طب میں جو ان کا خاص مضمون تھا کامل عبور حاصل کیا۔ اپنی تعلیم کے بعد قرطبہ کے شاہی شفا خانے کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ یہاں انہوں نے اس عملی تحقیق کا آغاز کیا جس نے تھوڑے ہی عرصے میں ان کو جدید علم الجراحت یعنی سرجری کا موجد اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرجن بنا دیا۔ موجودہ زمانے میں علم و علاج کے جو 2 طریقے یعنی علاج بالدوا میڈیسن اور علاج بالجراحت یعنی سرجری ہسپتالوں میں استعمال کیے جاتے ہیں، ان کے متعلق یہ خیال عام ہے کہ اگرچہ مغربی طب یعنی ایلوپیتھی دیسی طب ہی کا چربہ ہے، مگر جراحت یعنی سرجری خاص مغربی ڈاکٹروں کی ایجاد ہے جس میں ان کا ہمسر نہیں ہے۔ لیکن اس خیال کے پھیلنے کی محض یہ وجہ ہے کہ ہمارے عوام اسلامی دور کے عظیم سرجن ابو القاسم زہراوی کے نام اور اس کے کارناموں سے واقف نہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ زہراوی ہی وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے اہل یورپ کو سرجری جیسے طریقہ علاج سے متعارف کروایا اور وہ ہی دنیا کے پہلے ڈاکٹر سرجن تھے۔ اہل مغرب جو
مسلمانوں کے ناموں کو بگاڑنے میں خاص مہارت رکھتے ہیں۔ ابو القاسم زہراوی کو ابو قاصص، البو قاصص اور الزہرا ویس کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے کمنٹس میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مزید ویڈیو کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا اس چینل پاشا ٹی وی۔ اللہ حافظ۔